اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ 16واں رکوع آیت نمبر 130۔ وَمَن يَرْغَبْ اور کون منہ موڑے عن ملتی دین سے ابراہیم الا من سوائے اس کے صفیہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور بے شک اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک فی الآخرۃ اور آخرت میں لمن الصالحین نیکوکار سے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ جو ملت ابراہیمی سے روح گردانی کرنے والے لوگ ہیں تو انہیں عقل نہیں، وہ بے وقوف لوگ انہیں قرار دیا، کیونکہ ملت ابراہیم عین فطرت ہے، کیونکہ سلیم الفطرت انسان اس سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے عین فطرت کے مطابق تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اس سے صرف وہی لوگ منہ پھیر سکتے ہیں کہ جو لوگ بے وقوف ہیں۔ پھر آگے فرمائے اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال جب کہا لہو اس کو ربہ اس کا رب اسلم تو سر جھکا دے، قال اس نے کہا اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لی ربی رب کے لیے عالمین تمام جہان۔ اذ قال لہ ربہ اسلم یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر، قال اسلمت لرب العالمین تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب کی اختیار کرو تو انہوں نے عرض کیا میں نے اطاعت اختیار کر لی رب العالمین کے آگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر سادہ سا جواب بھی دے سکتے تھے کہ اسلمت لک کہ میں نے آپ کی اطاعت کی یا میں نے آپ کی فرما برداری کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب کے اندر فرمایا کہ لرب العالمین اسلمت لرب العالمین کہ میں نے اطاعت کی فرما برداری کی تمام جہانوں کے رب کی۔ تو اب اس کے اندر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رب کے ساتھ، تو یہ اس طرف اشارہ فرما رہا تھا کہ اے اللہ کہ میرا آپ کی اطاعت کرنا فرما برداری کرنا یہ کوئی آپ پر احسان نہیں بلکہ آپ تمام جہانوں کے رب ہیں، تو تمام جہانوں کے جب رب ہوئے تو پھر یہ میری ذمہ داری اور میرے لیے لازم اور ضروری بنتا ہے کہ میں آپ ہی کی اطاعت کروں۔ آگے فرمائے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّى اور وصیت کی بِهَا اس کی ابراہیم بنیہ اپنے بیٹے، وَيَعْقُوب اور یعقوب، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا لکم تمہارے لیے دین فلا تموتن پس نہ مرنا ہرگز الا وانتم مگر تم مسلمون مسلمان۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی،
یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی کہ تم نے ہرگز نہیں مرنا مگر تم اس حال کے اندر مرو کہ تم مسلمان ہو، فرما برداری کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو۔ تو اس چیز سے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام صرف خود ہی اس چیز کے اوپر عمل پہ راہ نہ ہوتے رہے دین پر، بلکہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس راستے کے اوپر لانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ان کا جو وصیت والا معاملہ ہوتا تو وہ وصیت والا معاملہ بھی ان کا اسی راستے کے اوپر ہی ہوتا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا ام کنتم شہداء، ام کنتم کیا تم تھے شہداء موجود، اس حضرا جب آئی یعقوب موت، اذ قال جب اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ اور معبود آبائی کا تیرے آبا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق، الہن واحدہ واحد معبود، ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو، اذ قال لبنیہ جب کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی، جو کہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کے اوپر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ فرمایا تھا کہ تم میرے بعد بتاؤ کہ کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہ اس چیز کے اوپر پختگی دلانے کے لیے اپنی اولاد کو کہ کہیں یہ میرا یاد دلایا ہوا سبق میرے مرنے کے بعد یہ بھول نہ جائیں، تو وہ یاد دہانی کروانے کی خاطر سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے، ہم ان کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو فرما برداروں میں سے ہیں، یعنی انہوں نے بھی کھل کر بتلا دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت ہم نے نہیں کرنی۔ تِلْکَ أُمَّةٌ یہ امت، قد خلت تحقیق جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم یہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماضی کے اندر امتیں گزر چکی تو ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اب تمہارے لیے وہ تمہارے اعمال ہوں گے اور ان کے لیے ان کے اعمال ہوں گے،
یعنی کہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، ان کے پیروکار تھے، وہ نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کے بارے میں، یعنی کہ ان کے کاموں کے بارے میں تم لوگوں سے سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، بلکہ تم سے سوال کیا جائے گا تم بتلاؤ کہ تم نے کیا کیا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے اوپر غور و فکر کرے اور ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا رہا کرے۔ پھر آگے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا کونو تم ہو جاؤ ہودن او نصارا یہودی یا نصرانی تہتدو ہدایت پا لو گے، کل کہہ دو بل ملت ابراہیم بلکہ دین ابراہیم حنیفہ ایک وما کانا اور نہیں تھے من المشرکین مشرکین سے۔ وقالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدو اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے رائے راست۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی، وما کان من المشرکین جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی ملت ابراہیم حنیفہ، کہ وہ آپ یہ کہیں کہ ہم تھے ہم ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا۔ حنیف کا معنی ایک ہی طرف کا ہونا، ایک ہی طرف کے معنی کے اندر حنیف کا معنی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نصارہ کہا کرتے تھے نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ بلکہ وہ راستہ تو ہم نے اختیار نہیں کرنا جو تم ہمیں بتلا رہے ہو، بلکہ ہم تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم نے راہ اختیار کی ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا، یعنی اللہ ہی کی طرف وہ رخ کرنے والے تھے اور وہ شرک کرنے والے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تھا۔ قولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتیا اور جو دیا گیا نبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہ اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے کسی ایک میں بھی، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، پھر جو نازل کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جو ہم سے پہلے انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ان انبیاء کا کچھ تذکرہ فرما دیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر فرما دیا،
اب یہاں پر ایک نقطہ ہے اسبات، یہ سبت ان کی جمع ہے اور سبت کہا جاتا ہے جماعت کو، گروہ کو۔ تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو اسبات کا لفظ کا اضافہ فرمایا گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کی اولاد آگے چلی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کے ان کی اولاد کے اندر یہ جو 12 بیٹے تھے وہ اتنے بڑھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ 12 قبیلوں کے اندر ان کا شمار ہونے لگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ اسبات کا ذکر فرما دیا۔ تو پھر آگے فرمایا وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتیہ النبیون من ربہم، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، یعنی کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے، ہم ان تمام چیزوں ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید ذکر فرمایا ہے اگلی آیت کریمہ کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ جیسے، مَا آمَنْتُمْ تم ایمان لائے، بِهِ اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ اور اگر تَوَلَّوْا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا ہم تو بے شک وہی، فی شقاق ضد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ اور وہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سو اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر پھر جائیں تو پھر وہی ہیں ضد پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی اور مختصر اور جامع طور پر یہ بات ذکر فرما دی کہ حقیقت کے اندر ایمان کون سا قابل قبول ہے، کہ جس طرح آپ ایمان لے کر آئے تو آمنتم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے، تو اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد اس سے ہٹ کر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگا، اور جنہوں نے روگردانی اختیار کر لی اپنی ضد اور اناد کی بنیاد کے اوپر، تو پھر ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے ساتھ ہو، جس کو کفایت کر جائے، تو پھر اس صورت کے اندر اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت پیش نہیں رہتی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحات اللہ، اللہ کا رنگ، ومن اور کس کا، احسن اچھا ہے، من اللہ صبغہ اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ اور ہم اس کی عابدون عبادت کرنے والے۔ سبحات اللہ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے رنگ کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا۔ تو صبغہ اس سے مراد دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بڑھ کر کسی کے احکامات یا دین نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا ساتھ میں یہ بھی فرما دیں کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دو کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، وہی ہے ہمارا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، أَعْمَالُنَا، ہمارے عمل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل، وَنَحْنُ، اور ہم لہو اسی کے ہیں، مخلصون، خالص۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دے کہ تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اگر تم اس بات کے اوپر نہیں آتے تو پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور ہم تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل، کے ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانوا ہودن او نصارا، تھے یہودی یا عیسائی، قل، کہہ دیں، انتم، کیا تم عالم، جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن، اور کون ہے، ازلم، بڑا ظالم، ممن، اس سے جس نے، کاتم شہادہ، گواہی چھپائی، عندہ، اس کے پاس، من اللہ، اللہ سے، وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں، اما اس سے، تعملون، تم کرتے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصارا؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو، ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہیں کہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے بارے میں کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کیا تم لوگوں کو اس بارے میں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس بارے میں زیادہ علم ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو دین حنیف کے اوپر تھے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ اور اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اس بات کو چھپاتا ہے جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس بات کو چھپانے والے کو کتنا بڑا ظالم کہا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ یہ لوگ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں۔ تلک امت قد خلت، تلک امت، یہ امت، قد تحقیق، خلت، جو گزر گئی، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ پوچھا جائے گا، اما کانوا، اس کے بارے میں جو وہ یعملون، عمل کرتے تھے۔ تلک امت قد خلت، یہ امت تھی تحقیق جو گزر گئی، لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سابقہ انبیاء کے بارے میں ذکر فرمایا، وہ تو گزر گئے، اب تمہارے لیے جو کچھ تم اعمال کرو گے، تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ پہنچے گا، اور ان کے لیے تو وہ اعمال تھے جو وہ کر چکے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا الحمدللہ آج پہلا پارہ مکمل ہو چکا، تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔